مسٹر چیئرمین، اب میں آخر میں چند جو کرنے کے کام ہے، جو تجاویز ہے، وہ میں دے کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ نمبر 1، حکومت اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں، سپیڈی ٹرائل کرے، مجرموں کو نمونہ عبرت بنائیں تاکہ ان کو ملنے والی سخت ترین سزا ڈیٹرنس کا کام دے اور آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو سب سے پہلا جو میری تجویز ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہو اور فوری انصاف ہو اور سخت ترین سزا ہو، اور یہ واقعہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لے کر اس کو مستقبل کے لیے ایک ڈیٹرنس بنایا جائے۔ دوسری میری تجویز یہ ہے کہ اس واقعے میں بڑے پیمانے پر نوجوان ملوث ہیں۔ آپ دیکھیں وہ جو مختلف واقعات نوجوان ملوث ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کی تربیت کی کوشش کریں۔ نوجوان ایسٹ بھی ہے، لیکن اگر ان کو تعلیم سے، تربیت سے، تحمل سے، برداشت سے، ٹالرنس سے اس کی تربیت نہ کی جائے تو یہ ایسٹ ایک ٹائم بم بن جائے گا، جس سے ہمارا سوشل فیبرک اور سماجی تعارف وہ بکھرنے کا خطرہ ہے۔ آپ کے 22 کروڑ میں سے 14 کروڑ نوجوان ہیں، یہ ان کی تربیت، ان کو تحمل، ان کو قانون اور آئین کا پابند بنانا اور ان کو ٹالرنس کی نفسیات دینا، یہ میں سمجھتا ہوں تعلیمی اداروں کا بھی، میں سمجھ رہا ہوں مسٹر چیئرمین، یہ تعلیمی اداروں کا بھی، میڈیا کا بھی، حکومت کا بھی، علماء کا بھی، بار رومز کا بھی، مساجد کا بھی، مدارس کا بھی، اور تمام پلیٹ فارم کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ رسپانسبلٹی ادا کرے، نوجوانوں کی تربیت کرے۔ تیسری تجویز میری یہ ہے کہ پیغام پاکستان کی دستاویز بہت اہم دستاویز ہے جو لیڈر آف دا ہاؤس نے یہاں پیش کی ہے، اس کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پارلیمنٹ کے اوپر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اسے تعلیمی اداروں کے اندر پھیلانے کی ضرورت ہے، مختلف حلقوں کے ذریعے سے عوام تک اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے، جس میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور پاکستان کے تمام بورڈز نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر خود ہی تفتیش کرے، خود ہی جرم کا تعین کرے، خود ہی سزا دے اور خود ہی عدالتوں اور حکومت کا اختیار ہاتھ میں لے لے۔ یہ بہت اہم دستاویز ہے جس پہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور تمام جو بورڈز ہیں وہ متفق ہیں، اس کو معاشرے تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ مسٹر چیئرمین، اور تجویز میری یہ ہے سیکنڈ لاسٹ کہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا، کرک کا واقعہ ہوا، مندر جلایا گیا، چارسدہ میں گزشتہ دنوں پولیس اسٹیشن گرائے گئے، اور قصور کا واقعہ اس سے پہلے ہوا، لاہور کا واقعہ اس سے پہلے ہوا، یہاں تک کہ ہمارے وکلا، یہ جو رضا صاحب نے کہا، یہ جو انتہا پسندی کی نفسیات ہے یہ محدود نہیں ہے کسی گروہ تک، ہمارے وکلا بھی جو قانون کے سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں بھی ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر نظریاتی اختلاف پر 6 طلبہ کو اغوا کیا گیا، جس میں سے 4 بازیاب کیے حکومت نے اور 2 ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں مسٹر چیئرمین؟ اس لیے جرم کی تفتیش، سزا کا تعین، سزا پہ عمل درآمد کا اختیار عدالتوں اور حکومتوں کے پاس ہے، اور ہمیں اس کو انشور کرنے کے لیے قوانین کو مؤثر بنانا چاہیے، مؤثر قوانین بنائیں۔ یہ جو یہاں بات آئی ہے کہ اس طرح کے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں لیکن مجرم بچ نکلتے ہیں، تو مجرم کے بچ نکلنے کے امکانات کو ختم کرنی چاہیے، اور جو قوانین میں سکم ہیں، کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، اس کو دور کر کے اس کو مؤثر کرنا چاہیے تاکہ کوئی بچ نہ سکے۔ آخری بات میں یہ کروں گا مسٹر چیئرمین کہ ریاست نے، مجھے اس بات سے بالکل اتفاق ہے، ماضی کے اندر اور ابھی بھی کسی حد تک کر رہے ہیں، مذہبی انتہا پسندی کو، لسانی انتہا پسندی کو، علاقائی انتہا پسندی کو اپنے لیے اسٹریٹجک ڈیزائن کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے، ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا، اور اس کے مظاہر اور مناظر ہم پورے پاکستان میں مختلف مواقع پہ دیکھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مذہبی انتہا پسندی، لسانی انتہا پسندی، علاقائی انتہا پسندی اپنی سیاسی اور اپنے دیگر اسٹریٹجک ڈیزائن کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا نہیں چھوڑیں گے، پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔